لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ظالموں کا ظلم ہے۔ اللہ اکبر۔ ورنہ مسلمان اگر واقعی ایمان والا بن جائے تو آج بھی اللہ کی مدد کو نازل ہوتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، مشکات شریف کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے، آپ نے شاید سنا ہوگا۔ صاحب مشکات لکھتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں، فرماتا ہے میں ہی اللہ ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آپ غور کریں، صاحب مشکات لکھ رہے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے جب تم میری فرما برداری کرتے ہو، توجہ فرمائیں، حدیث پاک کا مفہوم پیش کروں، اللہ پاک فرماتا ہے جب تم میری فرما برداری کرتے ہو تو میں لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کرتا ہوں، تمہارے لیے پیار پیدا کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا جب تم میری نافرمانی جب تم میری نافرمانی کرنے لگتے ہو تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں۔ آج ظلم کی داستان پر سب رو رہے ہیں، لیکن کبھی سوچا ظالم ہم پر کیوں مسلط ہوتے ہیں؟ ظالم حکمرانوں کے مسلط ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ کسی ایک ملک کی داستان نہیں ہے، یہ کہیں کم کہیں زیادہ ہر ملک کا حال، کہیں پر کم ہے کہیں پر زیادہ، یہ سب ہو رہا ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے حدیث قدسی میں جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں اور ان کے دلوں میں تمہارے لیے نفرت پیدا کر دیتا ہوں، کیونکہ لوگوں کے دل میرے دست قدرت میں ہے، میری مٹھی میں ہے، جیسا کہ اس کی شان ہے۔ ایک مقام پر فرماتا ہے لوگوں کے دل میری 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسا کہ اس کی انگلیوں کی شان ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں اور ان کے دل میں تمہارے لیے نفرت پیدا کر دیتا ہوں، وہ تم پہ ظلم کرتے ہیں۔ یہ اٹھتی ہوئی لاشیں، یہ آبروؤں کا جنازہ، یہ گھروں سے اٹھتے ہوئے دھوئیں، یہ اجڑتے ہوئے شبستان، یہ اجڑتے ہوئے نشیمن، یہ گھروں پر چلتی ہوئے مشینیں ہمیں دعوت فکر دے رہی ہیں کہ مصیبتیں آج ہیں۔ اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے اللہ کے حکم سے ہمیں آگاہ کر دیا تھا جب تم خدا کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط فرمائے گا اور ان کے دل میں تمہاری نفرت پیدا فرما دے گا۔ آج دیکھو، آج عید کا دن ہے، لیکن خود سوچو اپنے آپ میں ڈوب کر کے، گزری ہوئی شب جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، جو شب عید ہے لیلۃ الجائزہ، ہم نے کیسے گزاری؟ صرف شب برات عبادت اور دعاؤں کی قبولیت کی رات نہیں ہے، جتنی اہمیت اللہ کے رسول نے شب برات اور شب قدر کی بتائی ہے، اتنی اہمیت اللہ کے رسول علیہ السلام نے لیلۃ الجائزہ شب عید الفطر کی بھی بتائی ہے، شب عید الاضحیٰ کی بھی بتائی ہے۔ جن 5 راتوں کا تذکرہ اللہ کے رسول نے ایک ساتھ فرمایا اس میں سے لیلۃ الجائزہ بھی ہے۔ تھوڑا سوچو ہم نے کل کی رات کیسے گزاری؟ موبائل میں گیم کھیل کر، پوری رات جاگ کر، ہول ہپاڑ کر کے، خدا جانے کیا کیا کیا۔ یہی ہے، اور اب جانے کے بعد پلان یہ ہوگا کہ چند لوگوں سے ملاقات ہوگی اور اس کے بعد سو جائیں گے، جب نیند سے بیدار اٹھیں گے تو پھر کون سی اچھی فلمیں لگی ہوئی ہے پھر ہم اس کی طرف جائیں گے، یا پھر پکنک پر جائیں گے تو پکنک پر جاتے ہوئے یا تو ہم کسی کی عزت سے کھلواڑ کریں گے، یا تو گانے سنیں گے، یا پھر مسلمانوں کا نام بدنام کریں گے، یا پھر روڈ پر اتنی تیز بائک چلائیں گے کہ 2-4 ایکسیڈنٹ کے حادثات کا کلنک شہر کی پیشانی پر اور ایک اضافے کی شکل میں نمودار ہوگا۔ یہی ہے ہماری عید۔ مسلمان تو وہ تھا جس کے چلنے کو دیکھ کر لوگ چلنا سیکھتے تھے، جس کے بیٹھنے کو دیکھ کر لوگ بیٹھنا سیکھتے تھے۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اتنی تیز بائک کیوں چلاتے ہو جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو؟ یہ بھی تو خودکشی کرنے کا گویا کہ ایک طریقہ ہی ہے۔ مفتیان کرام فیصلہ فرمائیں گے، میں اس کو ڈائریکٹ خودکشی تو نہیں کہتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ایک راستہ ہے خودکشی کرنے کا، اتنی تیز بائک چلانا کہ آپ انجام سے بے خبر ہے۔ جس مذہب کے اندر، توجہ فرمائے، جس مذہب کے اندر اگر کمزوری کا خوف ہو تو نفل روزے سے منع کر دیا جائے،
اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو رمضان المبارک میں کمزور ہو جائے گا وہ شب برات کے بعد روزے سے پرہیز کیا کرے، کہ اگر اس کو یہ ڈر لگتا ہے کہ اتنا کمزور ہو جائے گا شب برات کے بعد کے روزے سے کہ رمضان شریف میں کمزوری آ جائے گی، روزہ نہیں رکھ سکے گا، آقا فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ نفل روزہ چھوڑ دے۔ جس مذہب نے کمزوری سے بچنے کے لیے نفل روزہ چھوڑنے کا حکم دیا، جس مذہب نے کمزوری سے بچنے کے لیے پوری رات عبادت کرنے سے منع فرمایا کہ کہیں کمزور نہ ہو جاؤ، آپ مجھے بتائیں اگر وہ قوم اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہی ہے اور اس کو فیشن بنا دیا گیا ہے تو بتائیں مسلمانوں کیا ہے؟ یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا تمہاری جان اللہ کی امانت ہے، اگر تم بیمار پڑے اور تم نے اس کا علاج نہیں کرایا اور اسی بیماری میں تم مر گئے تو قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھے گا کہ تم نے علاج کیوں نہیں کرایا تھا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جان اتنی اہم ہے کہ اللہ نے پہلی اور آخری مرتبہ عطا کیا اس نعمت کو اور آپ اس کو یوں ہی تیز بائک بھگانے کے چکر میں ختم کر دیں گے؟ اپنی جان کو کم سے کم اپنے مستقبل کو دیکھو، اگر آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ ہیں کم از کم آپ اس کی طرف غور کرو، اگر آپ کے ماں باپ بوڑھے ہیں تو آپ ان کی طرف دیکھو، اگر آپ کی بہنیں شادی کے لیے باقی تو ان کی طرف دیکھو۔ ہمارے مذہب نے اس کی اجازت نہیں دی ہے جو ہم کرتے ہیں۔ تیز بائک بھگانے میں کیا ملتا ہے؟ آخر اس کا فائدہ کیا ہے؟ یاد رکھنا، دو جملے دوست کہہ دیں گے یار تو فلاں ہیرو کی طرح تیز گاڑی بھگاتا ہے، مر جاؤ گے تو کون آئے گا؟ میرے عزیز، دنیا تو اتنی بے وفا ہے کہ باپ کے جنازے میں بیٹا بھی شریک نہیں ہوتا، بیٹے کے جنازے میں کورونا کے دور میں باپ بھی شریک نہیں ہوا۔ یاد رکھنا، غالب نے کہا تھا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن غالب کہتے ہیں اپنے دوستوں سے شکوہ کرتے ہوئے ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ لوگ تو اتنی بے وفائی، بے وفائیوں کا حال یہ ہے۔ تو میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں عید مناؤ بھائیوں، ایسی مناؤ کہ اسلام بدنام نہ ہو، مسلمین بدنام نہ ہو، اور یاد رکھنا کسی کو چھیڑ چھاڑ کرنا، کسی کے پودے توڑ دینا، کسی کے گارڈن کو توڑ دینا، کسی کی عزت پر حملہ آور ہونا یا کسی کو اسلام سے بدزن کرنا یا معاذ اللہ موجودہ حالات کے تناظر میں اگر کوئی یہ ذہن لے کر کے بیٹھا ہے کہ ہم لوگوں کو موقع دیں گے انہیں جو ہے وہ لوگوں کے لیے آزمائش اور امتحان بننے کے لیے، تو یاد رکھنا آپ ایسا نہ کریں۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، اپنے امن و امان کو قائم رکھتے ہوئے ہم اپنی عبادتوں کا اہتمام کرتے ہوئے امن و امان کے قیام کے ساتھ عید کی خوشیاں منائیں گے، عید کی خوشیاں تقسیم کریں گے، عید کی خوشیاں لیں گے، عید کی خوشیاں دیں گے۔ تو میں دور بہت چلا جا رہا ہوں، اس لیے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ جب تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تم پر ظالم حکمراں مسلط کرے گا اور تمہاری نفرت ان کے دلوں میں پیدا کر دے گا جو تم پر ظلم کریں گے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیں آج ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر کیا اللہ کا عذاب نہیں آیا تھا؟ کیا آج ہمارے سماج میں ناپ تول میں کمی نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا قوم لوط پر عذاب نہیں آیا تھا بدفعلی کی بنیاد پر؟ کیا ہماری قوم آج بدفعلی میں مبتلا نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا نبیوں کا مذاق اڑانے اور بے ادبی کرنے کی بنیاد پر ان پر عذاب نہیں آیا تھا؟ کیا آج انبیاء کے لیے لوگ ہلکی الفاظ استعمال نہیں کر رہے ہیں؟ یہ سارے جرائم ہو رہے ہیں۔ اور سن لو، صاحب مشکات لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جب تم میری نافرمانی کرو گے تو ظالم حکمراں مسلط کر کے ان کے دلوں میں تمہارے لیے نفرت پیدا کروں گا جو تم پہ ظلم کریں گے۔ پھر فرماتا ہے اور پھر تم ان کے سامنے گڑ گڑاؤ گے، تم ان کے سامنے گڑ گڑاؤ گے۔ دیکھو حدیث قدسی آج سے 1450 سال پہلے گویا کہ آج کے حالات بیان کرے، گڑ گڑاؤ گے، چاپلوسیاں کرو گے، ان کی خوشی کے لیے اسلام کی حدوں کو توڑو گے، جان بچانے کے لیے اسلام کی حدوں کا خون کرو گے، گڑ گڑاؤ گے، سب کچھ کر رہے ہو، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے مگر ان کے سامنے گڑ گڑانے سے تمہاری بگڑی نہیں بنے گی۔ کتنا بھی گڑ گڑا لو، کچھ بھی کر لو، تحریکیں چلا لو،
कुछ भी कर लो, फरमाया जा रहा है कि काम नहीं बनेगा। फिर मेरा अल्लाह फरमाता है अगर गिड़गिड़ाना है तो अपने जैसे जालिम हुक्मरानों के सामने गिड़गिड़ाने की बजाय अल्लाह फरमाता है मेरे बारगाह में गिड़गिड़ाओ और मेरी बारगाह में रुजू करो और अपने गुनाहों से तौबा करो, अपने जराइम से तौबा करो और मेरी तरफ पलटो और मेरे वफादार बनो। अल्लाह फरमाता है मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे हालात को तब्दील कर दूंगा। हालात बदलने का तरीका क्या है? हमें अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को तब्दील करना होगा। मैं कहता हूं आप सुधर जाएं, आप कहते हैं मैं सुधर जाऊं। ये आप और आपके चक्कर में सारा सत्यानाश हो रहा है। इसलिए मेरी गुजारिश है मैं अहद करूं मैंने सुधरना है, मैं अहद करूं मैंने नमाजी बनना है, मैं अहद करूं मैंने अपनी निगाहों पे कंट्रोल करना है, मैंने अहद करना है मैंने नापतोल में कमी नहीं करना है, मैंने अहद करना है लेन देन में मैंने क्लियर रहना है। सोचिए तो सही, आज हम वो मुसलमान कहां जो सुफ़ा के चबूतरे से अल्लाह के रसूल ने बनाया था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बस अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए और नमाज का तरीका बताते हुए अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ 9:09 बज चुके हैं। 9:30 बजे जमात का वक्त है, इसलिए कि पता नहीं शायद 2 ऐलान किसी गलत फहमी की बुनियाद पर हो गए थे। इमेज 9 बजे की चलाई गई और फिर टाइम 9:30 का पता नहीं किसी वजह से हो गया होगा। तो मेरी गुजारिश है कि हम 9 बजे ठीक 9:30 बजे ठीक इंशाल्लाह जमात खड़ी करेंगे। अभी नमाज का तरीका बताया जाएगा, लेकिन उतने वक्त तक जितना टाइम हमारे पास है मैं आपको बताऊं कैसा मुसलमान था, कैसा मुसलमान था वो जिसको रसूलुल्लाह ने सुफ़ा के चबूतरे से संवारा था। वो कैसे लोग थे।